بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ کیا، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انتشار پر پابندی کا مشترکہ فیصلہ۔ میں نے تحریک انتشار کیوں کہا، آگے چل کر آپ کو اس کی وجہ معلوم ہو جائے گی۔ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ناقابل تردید شواہد جو کہ ویڈیوز اور آڈیوز کی شکل میں، ٹیکسٹ میسیجز کی شکل میں موجود ہیں، ان کے مطابق پھر عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور کارروائی کس دفعہ کے تحت کی جائے گی؟ آئین میں جو ملٹری کورٹس اور آرمی ایکٹ کا ذکر ہے، اس کی اجازت دیتا ہے، بالکل عین آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور عمران خان کی جب وہ جیل میں موجود تھے، عدم موجودگی میں، یعنی وہ جو جب تک جیل میں تھے، اس دوران کون خاتون تھی جو کہ تمام آپریشن کی انچارج تھی، ہدایات دے رہی تھی، اور اب وہ خاتون ہیں کہاں، کس حال میں ہے؟ اس حوالے سے بات ہوگی۔ یاد رہے گی یہ خاتون خدیجہ شاہ نہیں ہے، جو کہ اب گرفتار ہو چکی ہیں۔ میرا خیال ہے آغاز اسی بات سے کرتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف، جس کو پہلے میں نے تحریک انتشار کہا، وہ اس لیے کہ وہ آلریڈی انتشار کا شکار ہے، اس کے خلاف آئینی طور پر پابندی لگانے کا مشترکہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اور باقی جو جماعتیں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ مشورے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنا ہے کہ نہیں۔ خواجہ محمد آصف نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل سے بات کرتے ہوئے، یہ تازہ ترین خبر ہے، یہ کہا ہے کہ جناب پابندی لگانے کا جائزہ تو لیا جا رہا ہے۔ اب اس پر ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا موقف کیا ہے۔ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ یاد رہے کہ پیپلز پارٹی کے پہلے دور حکومت میں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں، عوامی نیشنل پارٹی، جس کا اس وقت نام تھا نیشنل عوامی پارٹی، نیب کہتے تھے، اس پر پابندی لگائی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ جماعت جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے طور پر سامنے آئی۔ اور اب آپ دیکھیے کہ تاریخ کس طرح رخ بدلتی ہے کہ اب دونوں جماعتیں آپس میں اتحادی ہیں اور آپس میں شیر و شکر ہیں، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو جو بانی ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے اس جماعت پر پابندی لگائی تھی۔ خیر، اب خواجہ محمد آصف نے تو یہ کہہ دیا، وہ ذاتی طور پر یہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا سنگین اور گھناؤنا جرم کیا ہے کہ ان پر پابندی لگانا بنتی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگانی چاہیے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو توڑنا چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک لازمی امر ہے، لازمی بات ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کو بنائے بھی مت۔ آپ سے مراد آپ سمجھتے ہیں میرا اشارہ کس جانب ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں اس طرح کی سیاسی جماعتیں بنائی جاتی رہیں، اور جن کا مستقبل بھی ہمارے سامنے ہے۔ جو بھی غیر فطری طریقے سے سیاسی جماعت بنائی گئی، خواہ وہ مصطفیٰ جتوئی کی پارٹی تھی، خواہ وہ مصطفیٰ کھر کی پارٹی تھی، خواہ وہ مولانا کوثر نیازی کی پارٹی تھی، خواہ وہ حنیف رامے کی پارٹی تھی، یعنی اس تمام لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے جدا کیے گئے، خواہ وہ پیٹریاٹ گروپ تھا، وہ جو جنرل پرویز مشرف نے 20-21 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز توڑ کر اس وقت میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم کی حکومت بنائی، جو ایک ووٹ کی اکثریت سے حکومت بنائی گئی، اور جس طرح توڑ جوڑ کر کے وہ بنایا، سب کچھ انتظام کیا گیا، وہ ہمارے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ اب عمران خان کے خلاف جو شواہد ہیں، ان کی بات کرنے سے پہلے آپ یہ آڈیو سنیے۔ ہیلو جی، نیٹ آف ہوا ویسے نا، سارے نیٹ آف ہے۔ میں نے تجھے کب کا، پھر مجھے شانزے نے کل دی کہ کوئی بھی نہ فون کا چل رہا ہے نہ کچھ چل رہا ہے، تو اب نہ
GHQ पहुंचना है, GHQ। ठीक है, निकल आई हूँ क्योंकि मैम कवल निकली हुई है, तो मैं निकल आई हूँ। तो अब मैंने तुझे सिर्फ ये बताना था, फैजाबाद वगैरह में आदमी जा रहे हैं, GHQ की तरफ मैम कवल ने कहा है कि आना है। हेलो जी जी हाँ, परसंदा इधर रोको, परसंदा जी ये जो बिल्कुल इधर आते हैं ना आखिर में ज्यादा कार वाली जगह, वहाँ इतनी बुरी शेलिंग हो रही है, पुलिस और लड़कों की लड़ाई हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि सदर जाने का कोई रास्ता नहीं, उन्होंने सारे रास्ते बंद किए। मैं एक्सप्रेस वे भी देख आई हूँ, ये भी देख आई हूँ। अब मुझे बताओ क्या करना है। फैजाबाद में राशिद हफीज है, शफीक है और समाविया है। समाविया को धक्के मार मार के वापस कर रहे हैं, समाविया हीरोइन बनी हुई आगे जा रही हेलो जी, मैं टॉस हुआ वै समझे ना, सारे नए टॉस है। मैंने तुझे कब फिर मुझे शानजे ने कल दी कि कोई भी न फोन का चल रहा है ना कुछ चल रहा है। तो अब ना GHQ पहुंचना है, GHQ। ठीक है, निकल आई हूँ क्योंकि मैम कवल निकली हुई है, तो मैं निकल आई हूँ। तो अब मैंने तुझे सिर्फ ये बताना था, फैजाबाद वगैरह में आदमी जा रहे हैं, GHQ की तरफ मैम कवल ने कहा है कि आना है। हेलो जी जी हाँ, परसंदा इधर रोको, परसंदा जी ये जो बिल्कुल इधर आते हैं ना आखिर में ज्यादा कार वाली जगह, वहाँ इतनी बुरी शेलिंग हो रही है, पुलिस और लड़कों की लड़ाई हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि सदर जाने का कोई रास्ता नहीं, उन्होंने सारे रास्ते बंद किए। मैं एक्सप्रेस वे भी देख आई हूँ, ये भी देख आई हूँ। अब मुझे बताओ क्या करना है। फैजाबाद में राशिद हफीज है, शफीक है और समाविया है। समाविया को धक्के मार मार के वापस कर रहे हैं, समाविया हीरोइन बनी हुई आगे जा रही है। ये ऑडियो आपने सुनी और यकीनन इसमें जो ख़वातीन हैं वो यही बात कर रही हैं कि जनाब मैम कमल यानी कमल शोज़ब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा ख़वातीन की सदर हैं, उनका हुक्म है कि GHQ जाना है। और ये जो जितनी भी गुफ्तगू हुई है आपने सुन ली है, इसमें जो ख़वातीन मुलव्वस हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इनमें कुछ ख़वातीन तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है ज़ेर हिरासत हैं, कुछ ज़ेर ज़मीन हैं यानी रुपोश हैं। ज़ेर ज़मीन से मुराद ये है अंडरग्राउंड। तो अगर इनको गिरफ़्तार किया जाता है तो मुझे आप ये बताइए कि इसमें इंसानी हुकूक की क्या खिलाफ वर्जी होगी। ख़वातीन पहले भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेती रही हैं, एहतजाज में हिस्सा लेती रही हैं। ये पहली मरतबा हमने देखा है कि जनाब ये ख़वातीन पता नहीं मादर पिदर आज़ाद हैं, इनके वालिदैन हैं नहीं हैं, इनका कोई भाई है नहीं है, इनका कोई शोहर है नहीं है, वो इनको रोक सकता है नहीं रोक सकता। जाहिर है PTI है, बुनियादी तौर पर मादर पिदर आज़ाद एक पार्टी है, थी और है, और यही वजह है कि अब इंतशार का शिकार है। जोक दर जोक, आप यकीन कीजिए मैं नाम नहीं गिनवा सकता, इतने नाम हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, यानी दर्जनों की तादाद में लोग MPAs, MNAs, फॉर्मर MNAs, फॉर्मर मिनिस्टर्स, पार्टी के इलाकाई अहदेदार अपनी पार्टी को यानी अपनी पार्टी जिस पार्टी में उनको शामिल किया गया था उसको अब छोड़ रहे हैं। इमरान खान की बात जो हो रही थी, अब बताया ये जा रहा है कि मैं आपको बड़ी मुसद्दका खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बताया ये जा रहा है कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इदारों के पास पहुंच चुके हैं, जिसमें वीडियो सबूत हैं, जिसमें ऑडियो सबूत हैं, जिसमें उनके टेक्स्ट मैसेजेस हैं। वो गुफ्तगू जो उन्होंने दौरान हिरासत मुसर्रत चीमा से की, वो गुफ्तगू भी उनके पास मौजूद है। वो गुफ्तगू जो उन्होंने इस गिरफ्तारी से पहले जो प्लान बनाया था, ये सारा प्लान कि तमाम कोर कमांडर्स के घरों पर हमले करने हैं या उनके दफातर पर हमले करने हैं, और आप यकीन कीजिए कि उसके बाकायदा कोऑर्डिनेट्स जिसे आप कहते हैं ना, वो लोकेशन शेयर की गई थी, लिंक शेयर किए गए थे, फलां का घर इधर है, फलां की फैमिली इधर रहती है, फलां ये सारा कुछ। तो ये प्लानिंग नहीं थी। अगर प्लानिंग थी तो आप भुगतो। वो खातून जो इमरान खान की अदम मौजूदगी में जब वो ज़ेर हिरासत थे, गिरफ्तार थे, वो खातून कौन है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद वो बुशरा बीबी हैं। बुशरा बीबी का जो किरदार है वो हमेशा वो बड़ी सियानी खातून है। उन्होंने
جب تک وہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہیں بطور خاتون اول، اور وزیر اعظم ہاؤس سے مراد بنی گالا بھی اس وقت وزیر اعظم ہاؤس ڈکلیئر کیا گیا تھا، ان کی رہائش گاہ جو اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، تو وہ جب تک رہیں تو وہ بیہائنڈ دا سین پردہ دار خاتون بن کے پیچھے سے سب کچھ ڈورے وہ اور جنرل فیض یہ ہلا رہے تھے۔ تو بشرا بی بی کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب وہ انہوں نے جتنے بھی میسیجز کیے ہیں وہ اس طرح کیے ہیں، یعنی پرسن ٹو پرسن، انہوں نے فون پر گفتگو نہیں کی، انہوں نے ٹیکسٹ میسیجز نہیں کیے، انہوں نے بیٹا ارسلان والی غلطی نہیں دہرائی، انہوں نے آگے اس طرح سینہ بسینہ میں نے آپ سے بات کی، آپ نے ادھر کی اپنے قابل اعتماد لوگوں کے ذریعے میسیجز کرتی رہیں، لیکن بنیادی کردار ادا کیا ہے جناب مسرت جمشید چیمہ نے، یہ انچارج تھی سارے معاملے کی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت دونوں میاں بیوی یعنی جمشید چیمہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور مسرت جمشید چیمہ یہ دونوں اس وقت جیل میں ہیں۔ جمشید چیمہ نے تو واضح طور پر یہ اندیہ دے دیا ہے کہ جس دن وہ جیل سے رہا ہوئے وہ پریس کانفرنس کریں گے اور پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سیاست میں ملوث ہونے کی وجہ سے، ان سارے معاملات کی وجہ سے ان کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے، یہ تاجر، اسی لیے عمران خان کی وہ رہائی کے لیے یا کوئی صلح صفائی کے لیے وہ سرگرم عمل ہے، انہوں نے عمران خان پر بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، یہ عارف حبیب، اے کے ڈیڈی، ملک ریاض اور بہت سے ہیں، تو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، تو اب پتہ نہیں انویسٹمنٹ تو خیر انہوں نے پوری کر لی ہوگی، تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اب ان کی جو اہلیہ ہیں مسرت جمشید چیمہ، وہ تو میرا خیال ہے اگر جب تک وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنتی عمران خان کے خلاف، اور جمشید چیمہ بھی اور کنول شوذب بھی، یہ جو خاتون ہیں جن کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ بیانات موجود ہیں، ان کی اپنی آڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، کہ ٹیکسٹ میسیجز موجود ہیں، ان کی اپنی پارٹی کی وہ ایک خاتون ہیں پلوشہ عباسی، اس نے سارا کچھ شیئر کیا کہ جناب ہمیں تو کنول شوذب کہہ رہی تھی کہ آپ جائیں جی ایچ کیو پر حملہ کریں۔ اچھا، لوگوں کے ذہن میں فی الحال صرف جی ایچ کیو ہے، راولپنڈی میں ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں حمزہ کیمپ، اور حمزہ کیمپ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئی ایس آئی کا ایک کمپاؤنڈ کہہ لیں یا جو بھی ہے، وہ ایک جگہ ہے آئی ایس آئی کی، وہ آفس کہہ لیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی سامنے آ چکے ہیں جن کو یہ ہدایات جاری کی جا رہی تھیں، اور کس کی طرف سے کی جا رہی تھیں کہ آپ نے اسلام آباد میں اپارہ کے قریب آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ تو یہ تمام جو تانے بانے جو بھی ہے، ڈانڈے جیسے کہتے ہیں، وہ جا کر عمران خان کے ساتھ ملتے ہیں۔ لہذا عمران خان کے خلاف اب ناقابل تردید شواہد ہے، اور ناقابل تردید شواہد جب آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کو پتہ ہے پھر ملزم کے خلاف کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔